سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھجوائے گئے صدارتی ریفرنس نمبر 1/2020 پر اپنی رائے دے دی ہے۔ 8 صفحات پر مشتمل رائے میں جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ 4 ججز کی رائے 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ صدارتی ریفرنس 23 دسمبر 2020 کو دائر کیا گیا۔ 4 جنوری کو 5 رکنی لارجر بینچ نے اس ریفرنس کی پہلی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے 19ویں سماعت پر 25 فروری کو رائے محفوظ کی تھی، جو آج 4 روز بعد 1 مارچ کو جاری کی گئی ہے۔ ناظرین، انتہائی اہم معلومات ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس ریفرنس پہ جو رائے دی گئی ہے وہ مکمل طور پر اس کا متن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ رائے سننے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی تفصیلی اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل پاکستان، ایڈیشنل اٹارنی جنرل سہیل محمود، ڈپٹی اٹارنی جنرل ایاز شوکت پیش ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی کی جانب سے عبداللطیف یوسفزئی ایڈوکیٹ اور ایڈیشنل سیکرٹری قانون سازی محمد مشتاق۔ سینٹ کی طرف سے سینیٹر محمد علی سیف، ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹ محمد جاوید اقبال۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ممبر الیکشن کمیشن پنجاب جسٹس محمد الطاف ابراہیم قریشی، ممبر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ مس ارشاد قیصر، ممبر الیکشن کمیشن بلوچستان شاہ محمود جتوئی اور ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار احمد درانی اپنے وکلاء کے ہمراہ، جن میں شرجیل شہریار سواتی، ثناء اللہ زاہد اور دیگر افسران بھی شامل تھے، وہ پیش ہوئے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل قاسم علی چوہان اور عمرانہ بلوچ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پیش ہوئیں۔ سندھ حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل سلمان طالب الدین اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سبطین محمود پیش ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل شمائل احمد بٹ، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عاطف علی خان۔ بلوچستان کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل ابواب محمد طاہر۔ اسلام آباد کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ خان نیازی۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ اور جہانگیر جدون پیش ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد اور ایڈوکیٹ عمر سمرو اپنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سید رفاقت حسین کے ہمراہ پیش ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میاں رضا ربانی، جماعت اسلامی کی طرف سے اشتیاق احمد راجہ، مسلم لیگ نون کی طرف سے بیرسٹر ظفر اللہ، پاکستان بار کونسل کی طرف سے منصور عثمان آوان، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے فاروق ایچ نائک پیش ہوئے۔ عدالت نے اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر مملکت پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس بھجوایا، جس میں ایک سوال پر رائے مانگی تھی۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا آئین پاکستان کے آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ رائے شماری کی شرط صرف صدر پاکستان، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز، ڈپٹی اسپیکرز کے انتخابات کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ شرط الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت دیگر انتخابات جیسا کہ ارکان سینٹ کے انتخابات کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ الیکشن ایکٹ آئین کے آرٹیکل 222 کی روشنی میں بنایا گیا ہے، جو کہ آئین کے شیڈول 4 میں شامل ہے۔ اگر الیکشن ایکٹ 2017 میں شامل کر دیا جائے تو کیا سیکرٹ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخاب کرایا جا سکتا ہے؟ تو عدالت نے اپنی رائے کے پیراگراف نمبر 2 میں لکھا ہے کہ دوران سماعت ہم نے اٹارنی جنرل پاکستان، 4 صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، قومی اسمبلی، سینٹ، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں، پاکستان بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ان افراد کو سنا ہے جو ذاتی حیثیت میں فریق بنے۔ پیراگراف نمبر 3 میں عدالت لکھتی ہے کہ رائے کی تفصیلات جو ہیں تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ بعد میں دی جائیں گی، لیکن ریفرنس کا جواب دیا جاتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان کے الیکشن آئین پاکستان اور قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کا انعقاد ایماندارانہ طریقے سے، شفاف اور غیر جانبدارانہ طور پر ہونے کا جو عمل ہے
اس کو قانون کے مطابق یقینی بنائے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کی روشنی میں انتخابات میں ہونے والی کرپٹ پریکٹسز کو روکے۔ عدالت نے اس ضمن میں ورکرز پارٹی بنام وفاق کیس میں دیے گئے فیصلے کا حوالہ دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت حاصل مینڈیٹ اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے۔ عدالت مزید کہتی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 222 پارلیمنٹ کو الیکشن کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار دیتا ہے، اور یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیگر قوانین دیگر جرائم کو روکنے کے حوالے سے قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن یہ آرٹیکل واضح کرتا ہے کہ ایسا کوئی قانون قابل عمل نہیں ہوگا جو چیف کمشنر یا الیکشن کمیشن کے اختیارات کم کرتا ہو۔ عدالت نے لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت وفاق اور صوبوں کی تمام انتظامی اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمشنر یا الیکشن کمیشن کو اپنے امور کی انجام دہی میں معاونت فراہم کریں۔ ایسا آئین کے آرٹیکل 218(3) میں بھی کہا گیا ہے۔ عدالت نے اپنی رائے میں مزید لکھا ہے کہ جہاں تک بیلٹ کو خفیہ رکھنے کا تعلق ہے، اس سوال کا جواب عدالت کے 5 رکنی بینچ نے نیاز احمد بنام عزیز الدین و دیگر کے مقدمے میں دے رکھا ہے۔ اس فیصلے میں عدالت نے یہ قرار دے رکھا ہے کہ بیلٹ کو تاحیات خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بیلٹ کو خفیہ رکھنے کے حوالے سے رائے پر اس انداز میں عمل نہیں کیا گیا، اس حوالے سے عملی اقدامات بھی نہیں کیے گئے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) اور آرٹیکل 220 اور دیگر آئینی و قانونی شکوں کے مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ تمام مطلوبہ اقدامات کرے، جن میں شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ قانون کے مطابق وہ تمام اقدامات کیے جانے چاہیے جس سے کرپٹ پریکٹسز کو روکا جا سکتا ہے۔ ریفرنس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی عدالت نے اپنے اس فیصلے میں لکھا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ایک پیراگراف جو انہوں نے اختلافی نوٹ کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی وجوہات جو ہیں اختلاف کی وہ بعد میں دیں گے، لیکن نہایت احترام کے ساتھ رائے دیتے ہیں کہ قابل احترام صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت بھجوائے گئے ریفرنس کے اندر جو سوال اٹھایا وہ قانونی نہیں ہے، اس لیے یہ ریفرنس بغیر جواب کے واپس بھجوایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مکمل متن جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا اور اردو میں سنایا۔ یہ انگلش میں عدالت کا فیصلہ آتا ہے۔